بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کھانا کھائے پھر یہ کلمات کہے، یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، ورزقنیہ، اور مجھے یہ کھانا دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، میری کسی بھی قسم کی طاقت اور قوت کے بغیر، تو اس شخص کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس دعا کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی نعمت کا کسی بھی درجے میں کسی بھی حال میں مستحق نہ سمجھنا۔ جب آدمی اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے کہ یہ کام تو مجھے میرا ہونا ہی چاہیے، یہ تو میرا ہے، تو پھر وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر ہوتا ہے کسی کی عطا پر۔ تو اس لیے اس دعا میں ہمیں جو سبق سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ کھانا آپ کھائیں گے تو کھانا ظاہر ہے کہ آپ کو یا تو کسی نے مہمانداری کی ہوگی، ضیافت ہوگی، یا آپ اپنے گھر سے کھانا کھا رہے ہوں گے، تو دونوں حالتوں میں آپ نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ مشقت کی ہے۔ اگر اپنا کھانا کھا رہے ہیں پکا کر لا کر تو بہت سارا کشٹ کاٹا ہے، پہلے کمایا ہے، پھر اس کے بعد اناج خریدا ہے، پھر اس کو تیار کیا ہے، پھر اس کو آخری مرحلوں پر پہنچا کر پھر کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے، پھر چبایا ہے، یہ سارے کام تو کیے ہیں آپ نے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من غیر حول منی ولا قوہ، کہ یہ کھانا مجھ تک اللہ جی آپ نے پہنچایا، میری کچھ بھی اس میں نہیں ہے۔ تو یہ جذبہ جو ہے یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے شکر کی حقیقت مل جاتی ہے۔ ایک شکر کے الفاظ ہیں کہ ہم شکر کرتے ہیں، وہ بھی غنیمت ہیں، وہ لیکن پہلا درجہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور ایک اس کی حقیقت اور احساس ہے۔ حقیقت اور احساس یہ ہے کہ کسی بھی نعمت کو اپنا حق نہیں سمجھنا، یعنی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، سب سے بڑی نعمت وجود ہے، ہمیں پیدا کیا، عدم سے پیدا کیا، پھر ایمان ہے، پھر انسان بنایا، پھر ایمان عطا فرمایا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، پھر ہمیں صحت سے نوازا، پھر ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ مال و دولت سے نوازا۔ تو اتنی ساری نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی، ان میں سے کسی بھی نعمت کا ہم حق نہیں رکھتے تھے، نہ آج رکھتے ہیں، نہ آئندہ رکھتے ہوں گے، سب اللہ نے بغیر استحقاق کے ہمیں عطا فرمایا۔ اس لیے کہ اس کھانے کی تیاری میں جو ہم نے محنت کوشش کی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ محنت کوشش ہم نے کہاں سے کی ہے، اس کے لیے حالات، آلات، اسباب وہ کس نے مہیا کیے؟ اگر وہ بھی اللہ نے مہیا کیے ہیں تو پھر ہمارا حق کہاں ہے؟ اس لیے شکر کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اور اسی جذبے کے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس دعا کا اثر آئے گا۔ وہ جذبہ یہی ہے کہ یا اللہ آپ ہی سب تعریفوں کے قابل، میں کچھ نہیں ہوں، میری محنت، میری کوشش سب بیکار، اگر آپ کا فضل شامل حال نہ ہو، اگر فضل شامل حال ہے تو میری محنت بھی آپ کا فضل ہی ہے، میری محنت میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اگر آپ نہ چاہیں تو میں ایک قدم نہیں ہلا سکتا، اگر آپ نہ چاہیں تو آنکھ نہیں کھول سکتا، نہ آپ نہ چاہیں تو ایک سانس جسم میں آ جا نہیں سکتا۔ تو یہ احساس، حقیقت تو یہی ہے
بس اس حقیقت کا وہ انسان محسوس کرنے والا بن جائے اور اس کو اپنے دل و دماغ میں رچانے بسانے والا بن جائے تو اسے اس بندے کو شکر کی حقیقت مل جاتی ہے. اور جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتے ہیں اور اسے پسندیدگی کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ از اول تا آخر میرا ہو گیا ہے، یہ اب اپنے آپ سے نکل گیا ہے، اپنا کمال کچھ نہیں سمجھتا. کسی کام میں بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے اللہ نے ایسا کروایا، اللہ کی توفیق سے ایسا ہو گیا، اللہ کی توفیق سے یہ ہمیں کھانا ملا، ہم نے بنایا، ہم اس کو کھایا، اور اللہ ہی ہیں جو اس کو آگے ہمارا جزو بدن بنائیں گے اور خیر کے کاموں میں استعمال کا ذریعہ بنائیں گے. یہ احساس ہر لمحے ہر مرحلے پر انسان کو مل جائے تو اسے شکر کی حقیقت مل گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ.